अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। आज हम बात करेंगे, इंतहाई अफसोस भी है और तालीम के हवाले से मुल्क की तालीम का मयार, यूनिवर्सिटीज़ का तालीम का मयार, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की तालीमी मयार, बेहतरीन मयार और उसका दर्जा बंदी की जाती है। उसमें मुकाबला होता है कि पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनका मयार कितना है, और जो पाकिस्तान है, जैसे हमारे मुल्क का तालीम का मयार कहाँ पर पहुँचा है। एक पूरा एक QS इदारा है जो पूरी अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। तो उस हवाले से इंतहाई अफसोस के साथ उस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध के तालीमी यूनिवर्सिटीज़, वो सिंध यूनिवर्सिटी हो, मेहरान हो, नवाब शाह यूनिवर्सिटी हो, चांद मुख्तलिफ जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस दर्जा बंदी में, उस फहरिस्त में 1000 यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में भी उनका नाम उसमें नहीं आ सका है। इंतहाई अफसोस के साथ दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटीज़ की जब फहरिस्त आई है तो 1001 पर कराची, जो मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी 1001 नंबर पर उसकी रैंकिंग में उनका नाम आया है, कराची यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा अगर हम इसी में 1001 पर कराची यूनिवर्सिटी, 1000 आगे पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1500 यूनिवर्सिटीज़ तक हम फहरिस्त में देख रहे हैं। तो सिंध की एक भी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी के सिवा और किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम 1500 की फहरिस्त में भी हमें नज़र नहीं आ रहा। अब अगर हम बजट की बात करें तो मैं आपसे तफसीली ये आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी, और पाकिस्तान पूरे की 350 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। पूरी दुनिया की 350 टॉप यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। और सिंध की यूनिवर्सिटी का तो 1000 उसमें टॉप लिस्ट में नाम नहीं है। और ये हालात ये हैं कि अगर हम देखते हैं सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो बजट पे अगर हम बात करें, और तो मैं आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन सिंध की बजट है 454 बिलियन तालीमी बजट यूनिवर्सिटीज़ की, और इसके अलावा बजट और पूरी उनकी फंडिंग ये वो सब कुछ वो तो बिलियंस में है। पंजाब की 669.74 बिलियन बजट एजुकेशन के हवाले से, KPK की 362.68 बिलियन बजट, और बलूचिस्तान की 32 बिलियन बजट, और वफाक की सतह पर 103.781 बिलियन बजट भी ये है पाकिस्तान की। अगर हम अभी ये मैं आपको जो रिपोर्ट जारी की गई है QS की तरफ से, उसकी मैं आपको दर्जा बंदी जैसे की गई है, उसमें बताया गया है कि QS की दर्जा बंदी के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी 354 नंबर पर, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST 371 नंबर पर वो आ सकी हैं। पूरी दुनिया में 350 की टॉप लिस्ट में भी नहीं है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़। सिंध का तो तालीमी मयार और भी सबसे पीछे। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी जामे कराची यूनिवर्सिटी 1001 जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाने में वो कामयाब 1001 में गई है, नंबर आया है। ताहम सिंध की कोई और जो यूनिवर्सिटीज़ है 1500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में उसका नाम नहीं आ सका। QS आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान की मजमूई तौर पर 18 जामियात को आलमी सतह की 1500 आला इदारों में शामिल किया गया है, जिसमें सिंध की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। दर्जा बंदी में दीगर काबिल ज़िक्र जो पाकिस्तानी जामियात है, पंजाब यूनिवर्सिटी 542 नंबर पर, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस LLMs वो 550 नंबर पर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद 654 नंबर पर आ सकी है। और इसके अलावा QS की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है
جبکہ کاسمیٹس یونیورسٹی اسلام آباد 664 نمبر پر، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنس 721 نمبر پر، UAT لاہور 801 نمبر پر، پشاور یونیورسٹی 901 نمبر پر، UAT لاہور، اس کے علاوہ آغا خان یونیورسٹی کا بتایا گیا ہے کہ وہ 1001، اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی 1201، جبکہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور 1401 درجے پر رہی ہے۔ درجہ بندی میں 10 بہترین جامعات میں میساچوٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT امریکہ بدستور پہلے نمبر پر رہی ہے، جبکہ امپیریل کالج لنڈن دوسرے، اور اسٹیفورڈ یونیورسٹی امریکہ تیسرے نمبر پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی چوتھے، اور ہارورڈ یونیورسٹی پانچویں، کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ چھٹے، ATH زیورک ساتویں، نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور آٹھویں، اور UCL لنڈن نویں، اور کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ 10ویں نمبر پر آئی ہے۔ یہ 10 دنیا کی یونیورسٹی QS کی طرف سے ہر سال پوری دنیا کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ جو بھی تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں خاص طور پر، ان کی وہ رپورٹ جاری کرتی ہے کہ دنیا کی کون سی تعلیمی ادارے معیار کے حساب سے ان کی درجہ بندی، ان کی فہرست کیا بنتی ہے۔ جب یہ فہرست ہم دیکھ رہے ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے، انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی تعلیمی ادارے، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پاکستان 350 ٹاپ یونیورسٹی میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کا یہ حال ہے کہ 1000 نام ہم یونیورسٹیز کے پڑھتے ہیں تو 1001 پر پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی کا نام 1001 پر، پھر 1500 یونیورسٹی ٹاپ یونیورسٹی ہم دیکھتے ہیں، اس میں سندھ کی ایک تعلیمی یونیورسٹی کا نام ایک کا وہ اس میں نہیں آتا۔ یہ صورتحال سندھ کے تعلیمی اداروں کی یہ بن گئی ہے۔ بجٹ اربیں روپے، کروڑوں روپے، خربیں روپوں پہ ہر سال اتنی بڑی بجٹ، 454 بلین سندھ کی بجٹ، پنجاب کی بجٹ، پوری ملک کی اتنی بڑی بجٹ ہو، اور یونیورسٹیز کا جو معیار ہو، ہمارے پاس میڈیکل یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، عام جو جنرل یونیورسٹیز ہیں مختلف سبجیکٹ وہ سب موجود ہیں، لاکھوں بچے اس میں ہوتے ہیں۔ کیوں آخر دنیا کی اگر کہا جائے کہ بھائی ایسے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی یونیورسٹی ہے، غلط رپورٹ ہے، تو پوری دنیا کے لیے جب یہ رپورٹ آتی ہے تو سب کے پورا معیار دیکھا جاتا ہے۔ تو کیوں ہماری یونیورسٹیز معیار پہ، جب پیسہ بھی ہے، ادارے بھی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں خرچ کر ہمارے اساتذہ کو PhD لنڈن سے کروائی جاتی ہے، اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے، بسوں پہ خرچہ، ٹرانسپورٹ پہ خرچہ، کلاس روم پہ خرچہ، چیئرز پہ خرچہ، بجٹ پوری اس پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہوتی ہے۔ کیوں آخر معیار؟ استاذہ موجود ہیں، ہر سبجیکٹ کا استاذہ موجود ہے، وائس چانسلر موجود ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں، پھر بھی یہ معیار پوری دنیا میں شرم کا مقام ہے۔ جب ہم پاکستان کا اس میں دیکھتے ہیں تو ہمارا نام نہیں نظر آتا، اور بڑی دعوائیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تعلیم میں، تو یہ حال ہے۔ اور سندھ کا یہ حشر کیا گیا ہے کہ تعلیم میں ہم کتنا پیچھے، اس یونیورسٹی کے حد، اسکول کالجز ہم دیکھیں گے وہ تباہ ہیں، بچیاں اسکولس میں جو پڑھ رہی ہیں ہائی اسکول تک، ان کے لیے واش روم نہیں ہوتا، ڈیسک نہیں ہے، تو وہاں ان کے لیے کوئی تعلیم کی سیکھنے کا کوئی معیار، کوئی تربیت، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو آخر جب دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے AI کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا تیزی سے نئے ایجادات، نئے تجربات اور نئی ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس دور میں ہم وہاں پر آ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا نام ہی لسٹ میں نہ ہو، دنیا کی مقابلے میں بھی شامل ہم نہ ہوں، تو کہاں ہم جائیں گے؟ ہمارا جو آنے والا نسل وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ابھی بھی ہم اگر چیک کرتے ہیں کہ جو یہ کچھ دن پہلے میں رپورٹ ریسرچ کر رہا تھا کہ
سندھ کے جو خاص طور پر جو آئی سی یو ہیں، چائلڈ آئی سی یو ہیں چلڈرن کے، اس میں اسپیشلسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. آج اس دور میں گائنیکالوجسٹ نہیں ہیں بہت سارے ضلعوں میں. تو یہ اسپیشلسٹ، یہ اتنی ہزاروں ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، اسپیشلسٹ نہیں ہیں. این آئی سی وی ڈی ہاسپیٹل ہے، اس کا حال، سول اسپتال جناب، سندھ پاکستان کے اسپتال ہیں. آخر میں سیاستدان اپنے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کے بچے تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں. اگر یہ حال ہے تو کیسے پتہ ہوگا سیاستدان کو کہ یہ بیرسٹر ان کا باہر سے بن رہا ہے، ماسٹرز وہ باہر سے کر رہے ہیں، علاج باہر سے کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو ادارے بنائے گئے تھے کیا فقط غریبوں کے لیے بنائے گئے تھے؟ اسپتالیں، اسکول، تو یہ جب رپورٹ آتی ہیں تو سیاستدانوں کو، حکومت کو اس پر سیریس توجہ کی ضرورت ہے. اگر اس پر سیریس توجہ نہیں دیا گیا اور اس رپورٹ کو اہم رپورٹ سمجھ کر نظر انداز کیا گیا تو یہ کتنی خطرناک ہمارے لیے ہو سکتی ہے. تعلیم سب سے پہلے، تعلیم ہی آگے ہمیں لے جا سکتی ہے. قوموں کو، ملکوں کو، سب کو تعلیم سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. تعلیم نہ ہوگی، اس معیار ہوگا، دنیا اس حوالے سے چیک ہم پر رکھے گی تو ہم تعلیم کے حوالے سے ہمارا جو فیوچر ہوگا، ہماری آنے والی نسل ہوگی، وہ کہاں پر پہنچے گی. یہ جو رپورٹ آئی ہے یو ایس کی طرف سے انتہائی افسوسناک ہے. اس پر ہمیں سیریس سوچنے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. مہربانی.